بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جب بھی سفر کرتے ہیں، چاہے اپنے شہر سے باہر، ملک سے باہر، چاہے ہم آج عمرہ کے لیے نکلیں یا ہم ہالیڈے ٹور کے لیے نکلیں، تو اگر ہم نے 10 دن، 15 دن، 20 دن اپنے گھر سے دور کہیں پر قیام کرنا ہو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں کا انتظام وہ مکمل کر کے نکلیں۔ ہمارے وہاں پر موسم کیسا ہوگا، وہاں پہ رہنا سہنا کیسا ہوگا، وہاں پہ کھانا پینا کیسا ہوگا، یہ سب چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھ کر ہی سفر کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں پر ہم نے کچھ دن قیام کرنا ہے، وہاں رہنے کے لیے ہمیں آسانی ہو اور وہ وقت پرسکون گزرے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے، بلکہ انسان ہونے کے ناطے، ہر شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس نے مرنا ہے۔ اب مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا بلیو ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اب وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کیا ہم نے اس زندگی میں وہاں جانے کے لیے اپنے انتظامات کر لیے ہیں؟ ایک عقلمند شخص ہمیشہ اس چیز کے بارے میں پہلے سے سوچ کر رکھتا ہے، اور دوسرے مذہب کی طرح ہمارا مذہب صرف اور صرف جذبات کو نہیں دیکھتا۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر آیا ہے کہ عقل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں، اور عقل سے کام لینے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ آج کل کا دور جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں پر انفارمیشن لا تعداد موجود ہے، اور خالص انفارمیشن ملنا مشکل ہے۔ آپ گوگل پر کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں، آپ کو ملینز کے حساب سے اس کے رزلٹ ملتے ہیں، اور آپ صرف جو شروع کے چند پیجز ہیں انہی تک اپنی ریسرچ کو یا اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ یا شاید یہی وہ خالص انفارمیشن ہے، جبکہ علم جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بے شمار مشکلات بھی آتی ہیں۔ تو عقلمند شخص ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ جو آنے والا وقت ہے میں اس کی پہلے سے تیاری کر کے رکھوں۔ اب پوری دنیا میں، روح زمین پر، انسان ایک چیز پر تو متفق ہے کہ اس نے مرنا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے کیا انتظامات ہیں؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اس کے نامہ اعمال میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، اور اس کا اسے فائدہ پہنچتا ہے، اس کی روح کو سکون پہنچتا ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ آپ مسجد میں پنکھے لگوا دیں، مسجد میں کارپیٹ بچھوا دیں، آپ پانی کی سبیل لگا دیں، پانی کا کولر لگوا دیں، آپ اسکول کی تعمیر کروائیں، مسجد کی تعمیر کروائیں، کسی کے روزگار کا بندوبست کر دیں، کسی کا قرض ادا کر دیں، تو اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کی آنے والی زندگی میں آپ کے کام آئے گی۔ جس طریقے سے آپ یہ دنیا کی مثال لے لیں کہ کہیں سفر کرنا ہو، کہیں جانا ہو، تو ہم پہلے سے اس کا انتظام کر کے رکھتے ہیں، حالانکہ مختصر وقت کے لیے ہم نے وہاں رہنا ہوتا ہے، لیکن جو ابدی زندگی ہے اس کے لیے یہ 3 انویسٹمنٹس ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، نیک اولاد۔ وہ اولاد جو آپ کی بخشش کی دعا کرے۔ اگر آپ خوش قسمت ہیں تو مرنے کے بعد آپ کی نیک اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی، کم از کم وہ نماز ادا کرے تو نماز میں بھی والدین کے لیے دعا موجود ہے۔ تو اس کی بھی ایک مدت ہے، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد کی دعاؤں کی ایک مدت ہے۔ جب تک وہ ہیں تب تک آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ آپ کی نیک اولادوں کے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ نمبر 3 جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ چیز ہے، وہ ہے علم۔ ایسا علم جو آپ کسی کو پہنچائیں اور اس علم سے اس کو فائدہ ہو، جسے علم نافع بولا جاتا ہے۔ اب قرآن سے بہتر کوئی علم نہیں، قرآن ہی سارا علم ہے، قرآن سراسر ہدایت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے بہتر انویسٹمنٹ کوئی نہیں کہ آپ قرآن مجید کا علم حاصل کریں، قرآن مجید سے ہدایت لیں، اس ہدایت کو، اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اس کا ان کو بھی فائدہ ہو، اور اگر اس کے ذریعے یہ ثواب اور یہ علم آگے جاتا ہے تو مرنے کے بعد نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس علم کو دنیاوی کوئی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ جو ہماری ابدی زندگی ہے، اب جیسے علماء کرام ہیں،
یہ دین کو پڑھتے ہیں، آگے دین کو سمجھاتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں دین کو وہ آگے مزید سمجھاتے ہیں۔ جب تک یہ چین چلتی رہے گی تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو پہلی دو چیزیں جو صدقہ جاریہ ہے اور جو اولاد کی دعا ہے، اس کی ایک مدت ہو سکتی ہے، لیکن اس علم کی جو مدت ہے وہ نہیں ہے۔ وہ رہتی دنیا تک علم جو آپ نے کسی کو پہنچایا چلتا رہے تو وہ کامیابی کا سبب بنے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ وہ علم تو آلریڈی موجود ہے۔ اب یہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہزاروں لاکھوں کو ایڈریس کیا جائے، ان کو ٹارگٹ کیا جائے یا وہ ٹارگٹ ہیں کہ وہ ویڈیوز کو دیکھیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی رائے کے بارے میں پوچھا جائے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو جو لوگ ہمارے حلقے میں ہیں، ہمارے دائرہ میں ہیں، ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ اب پاسبل ہے کہ ایک چیز جو میں کہیں سے سنتا ہوں، کسی لیکچر سے سنتا ہوں، کسی کتاب میں پڑھتا ہوں، اور وہ علم سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے، تو ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ علم وہ فائدہ جو ہے ہمارے قریبی رشتہ داروں کو، بہنوں بھائیوں کو، ماں باپ کو، اولاد کو، ہمسایوں کو، دوستوں احبابوں کو، سب کو پہنچے۔ اب آپ ان کو وہ کتاب ریکمینڈ کریں گے، شاید وہ کتاب جا کر نہ پڑھ سکیں۔ اگر آپ ان کو کوئی ویڈیو لنک بھیجیں گے کہ سنو اس چیز کو، اس میں بہت فائدہ مند چیز ہے، تو شاید وہ اس چیز کو نہ سن سکیں۔ لیکن جب وہ چیز آپ سن کر اپنے منہ سے بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ویڈیوز کی شکل میں دیتے ہیں، تو کوئی یہی سنے گا کہ یہ شخص کیا بات کر رہا ہے، میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ تو پھر ہمارا مقصد اس چینل کے تھرو پورا ہوتا ہے کہ ہماری کہی ہوئی بات اگلے کے کان تک پہنچائی جائے۔ کہ دین بھی یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو پہلا کام ہوتا ہے وہ لسننگ ہوتا ہے۔ جب تک آپ ہدایت سنتے نہیں ہیں تب تک وہ چیز آپ کے دلوں تک نہیں جاتی۔ اور ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ نیک بات، اچھی بات وہ کسی کے کان تک پہنچ جائے، وہاں سے دل تک پہنچانا وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو یہی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے، دین کا سچا علم دے، اور فرقہ فساد سے ہمیں بچا کر رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت رکھے، اور ہماری زندگی اسلام پر ہو، موت ایمان پر ہو، اور اچھی بات سن کر پھیلانا کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کا نور بھر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔